کئی مرتبہ ہم سنے، جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں، جیسے جانور کو گلے میں پٹا ڈال کے کھینچا جاتا ویسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچا گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان کے پورے گھر والوں کو، ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کو کئی طرح سے، بلکہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بوڑھی خاتون تھی مار مار کے ظلم کر کے آخر میں ان کو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے پیٹ میں برچھا مار کے، اور اس کے علاوہ ان کے شوہر کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی۔ پھر اسی طرح خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بھی کیسی آزمائشیں، گرم انگار کے کھڑوں پہ لٹایا جاتا تو ان کے جسم سے پسینہ نکل کے وہ انگار کے کھڑے بجھ جاتے تھے، ایسے ان کو تکلیف دی جاتی تھی۔ پھر اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے صحابی ہے جی یہ تو، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ناز و نام میں پلے ہوئے، باپ نہیں تھا ان کا، لیکن مالدار تھا ان کا باپ، جب زندہ تھا بہت ساری پراپرٹی پیسے جمع کے رکھا تھا، تو ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، مہنگے کپڑے پہنتے تھے، اور ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ وہ اگر کسی محلے سے گزرتے تو صرف وہ خوشبو سے سونگھ کے لوگ پہچان لیتے کہ مصعب بن عمیر جا رہے ہوں گے، ایسے ناز و نام میں پلنے والے۔ اور اس کے علاوہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جب 11 نبوی یا 12 نبوی میں لوگ مدینہ سے اسلام قبول کرے تھے، 6 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھیج دیے تھے، اے مصعب تم جاؤ مدینہ کو، جا کے دعوت دین کا کام کرو، تو گئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلا سال آیا تو 72 آدمیوں کو لے کے آیا اسلام قبول کرا کے، ماشاءاللہ۔ تو اتنی محنت کرنے والے یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب ہجرت کرنے کا وقت آیا، جب تیاری کرے مدینہ جانے کی، تو ان کا چاچا آیا، کیونکہ اس زمانے میں جو پراپرٹی کا مسئلہ تھا تو باپ تو نہیں ہے، چاچا آ کے بولا کہ تو اگر جانا چاہ رہا تو یہ مال تیرا نہیں ہوتا، میرا بھائی کمائے سو مال ہے، پورا مال دے دے۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر میں اس طرح دھمکی دے دوں گا تو یہ رک جائے گا، اس خیال میں شاید اس نے دھمکی دی تھی، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے، ٹھیک ہے اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرا بھائی یہ مال کمایا، پوری پراپرٹی تیرے بھائی کی ہے تو لے لے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا ایمان کافی ہے۔ ایمان بچانے کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال ان کے چاچا کو دے دیے۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ یعنی ان کا چاچا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مال دینے کے لیے تیار ہو گیا، پوری پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہوا، لیکن ابھی تو جس جسم پہ جو جوڑا پہن کے ہے، جن کپڑوں میں تو ابھی ٹھہرا ہوا ہے، یہ کپڑے بھی تو میرے بھائی کے کمائے ہوئے ہیں نا، تو یہ کیسے تو پہن کے جا سکتا ہے؟ تو فوراً مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر کپڑے اتار کے دے دیے، اور ماں ایسی حالت میں بیٹے کو دیکھ کر ایک چادر دے دی، اس چادر کے 2 ٹکڑے کر کے نیچے ایک اوپر ایک لٹکا لے کے مدینہ کا سفر کرتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 2 ہی کپڑے، ایک چادر کا ٹکڑا اوڑھ کے 450 کلومیٹر کا سفر کر کے مصعب بن عمیر رضی اللہ، کیسی آزمائش ہے یہ ان کے لیے۔ ہم بولتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ ہم بول سکتے ہیں، لیکن اگر تصور کر کے دیکھیں، سوچ کے دیکھیں تو یہ کیسی مصیبت تھی ان کے لیے۔ ایک ناز و نام میں بادشاہوں والی زندگی گزارنے والے ایک امیر گھرانے کے مصعب بن عمیر، حالت یہ ہے مدینہ کو جا رہے تو صرف ایک کپڑے میں، اور شہید بھی ہوئے تو کیسے؟ جنگ احد میں جب شہید ہوئے اور ان کے لیے کفنایا جا رہا تھا تو شہید کو اسی کپڑے میں کفنایا جاتا جن کپڑوں میں وہ شہید ہو جاتا ہے، الگ سے کفن کا کپڑا نہیں۔ تو جب ان کی لاش ملی، جب ان کو کفنانے کی بات آئی، صحابہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب صرف ایک ہی چادر میں تھے، ان کی چادر بھی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر پیروں کی طرف کھینچے تو چہرہ کھل جا رہا ہے، چہرے کی طرف کھینچے تو پیر کھلے رہ رہے، اللہ کے رسول کیا کرنا؟ مطلب جنگ احد میں جنگ کر رہے صحابی، لیکن کپڑوں کی حالت کیا ہے؟ صرف ایک چادر میں جنگ کر رہے، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی، ایک آدمی کو ڈھانکنے کے لیے وہ کپڑا نہیں ہے، اتنا لمبا بھی کپڑا نہیں ہے، ایسی حالت میں جنگ کر کے شہید ہو گئے وہ صحابی جو ناز و نام میں پلے سو صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چہرے کی طرف کپڑا کھینچو، پیروں کی طرف گھاس ڈال کے اسی حالت میں ان کو دفنا دو۔ تو کیسی آزمائش ہے ہمارے صحابہ کی، تو اس کے مقابلے میں ہماری کیا آزمائش ہے؟ یاد رکھو، ہم بولتے ہیں نا کہ ہم کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونا پھر بھی جنت ہونا، ہم کو دنیا میں ذرے بھی تکلیف نہیں ہونا لیکن پھر بھی ہمارے کو جنت ہونا، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم دنیا کے لیے تو آزمائے جانا چاہتے ہیں لیکن دین کے لیے آزمائے جانا نہیں چاہتے۔
دنیا کے لیے کتنا بھی فائٹ کریں گے، زمین کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کام کرنے کا مسئلہ ہے، رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، جھگڑے کریں گے، کورٹ کریں گے، کیس کریں گے، پنچایت کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، وقت لگائیں گے، مال لگائیں گے، تن من دھن سب کچھ لگائیں گے دنیا کے مسائل کے لیے، جھیلیں گے ہم کتنی بھی مصیبت ہو، لیکن دین کے لیے ذرا سی بھی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے، دین کے لیے ذرا بھی مصیبت اٹھانا نہیں چاہتے، ذرا دین کا کام کرنے کے لیے آئے، ذرا دین کی باتیں کہنے لگے، ذرا دین سیکھنے لگے، اگر کوئی صرف تانے مار دیا کہ نہیں لوگ ایسا بول رہے ہیں مول صاحب، اب ہم بند کر دیتے، ختم، ہم کو دین نہیں ہونا۔ ذرا فنکشن میں برقع کیا پہن کے چلے گئے، لوگ مذاق اڑا رہے، نہیں جی چلو برقع اتار دو، نہیں جی چلو یہ یہاں نہیں چلتا وہ وہاں، دین کے لیے کوئی فائٹ کرنا نہیں چاہتے، ہم دین کے لیے آزمائے جانا نہیں چاہتے، دین کے لیے ذرے بھی مشکل اٹھانا نہیں چاہتے، یہ آج ہمارا ایمان ہوگا، یاد رکھو۔ اور آج لوگوں کی حالت دیکھیں، لوگ باطل چیزوں کے لیے، باطل نظریات کے لیے، باطل چیزیں بیچنے کے لیے کتنا محنت کر رہے ہیں، لوگ باطل طریقوں پہ، چاہے وہ دوسرے مذہب کے لوگ ہو یا پھر مسلمانوں میں ہی دوسرے عقائد کے لوگ ہو، باطل پہ، غلط راستوں پہ رہ کر، غلط طریقوں پہ رہ کر اپنی غلط چیزوں کو ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے، لوگوں میں پھیلانے کے لیے کتنی محنت کر رہے، تن من دھن سب کچھ لگا رہے، لیکن ہم لوگ حق پہ ہوتے ہوئے، اسلام پہ ہوتے ہوئے، قرآن کی سچائی ہمارے پاس، اسلام کی سچائی ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے ہم کوئی مصیبت اٹھانا نہیں چاہتے، کوئی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے۔ یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم لوگ مثال لینا چاہیں تو ابو جہل جو تھا وہ قتل ہو گیا، کس کے لیے قتل ہوا جی؟ وہ شرک کے لیے قتل ہوا جی، شرک پہ رہتے ہوئے شرک کے لیے اپنی گردن کٹوایا، وہ باطل پہ رہتے ہوئے شرک کے لیے جان دے دیا، وہ گردن کٹوا دیا ابو جہل۔ ہم حق پہ ہوتے ہوئے کیا ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی نہیں کر سکتے؟